اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ والصلاة والسلام علی عبدہ وامین وحیہ وخاتم رسلہ سیدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاستقم كما امرت ومن تاب معك. سورہ ہود کے آیت کے سلسلے میں گفتگو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے کہ پروردگار عالم فرما رہا ہے حبیب سے اپنے کہ حبیب استقامت کرو، ڈٹ کر جمے رہو، ہرگز پیچھے مت ہٹنا. ومن تاب معك، اور جو تمہارے ساتھ ساتھ ہیں ان کو بھی یہی حکم ہے. موضوع آپ کے سامنے واقع کربلا حدیث اور روایات کی روشنی میں. مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی اتنے حساس موضوع پر کربلا کا واقعہ گفتگو کی جائے تو اتنے عجیب و غریب نظریات ہمارے نوجوان یوٹیوب اور یہ سب ان چیزوں پر دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں کہ کوئی بھی بات حتیٰ اگر احادیث کی روشنی میں بھی کی جائے اور وہ کسی کی ابا قبا سے جا کر ٹکرائے تو مولانا انہوں نے یہ کہہ دیا، بھائی دیکھیے انہوں نے یہ کہہ دیا، انہوں نے یہ کہہ دیا، میں سب کی تقریریں سن کر آیا نہیں ہوں. لہٰذا کوئی یہ نہ کہے کہ مولانا نے ان فلاں صاحب کو رگیت دیا، ان پر چوٹ کر دی، ان کو دھکیل دیا، ان کی بات کو غلط ثابت کر دیا. یہاں پر جو بات میں کر رہا ہوں وہ قرآن کی آیت ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں مولانا آپ نے استدلال صحیح سے نہیں کیا، یا جو اصول کافی کی روایات ہیں، غیبت نعمانی کی روایات ہیں. اصل میں ہمیں کربلا کو خالص طریقے سے سمجھنا پڑے گا اور خوب کان کھول کے سنیں آپ حضرات یہ جیسا کہ سن رہے ہیں. اور کربلا کے بارے میں پہلا مرحلہ یہ طے کرنا پڑے گا کہ کربلا سے کوئی فقہی حکم نہیں نکالا جا سکتا. اگر نکالا جا سکتا ہے یا نکالا جا سکنا ممکن ہوتا یا نکالا جا سکتا ہوتا تو 1200-1400 برس ہو گئے ہیں. کسی امام نے واقع کربلا کو بیان کرتے وقت کیوں کسی فقہی حکم کی بنیاد قرار نہیں دیا؟ کون سا فقہی حکم ہے کہ ایک بچی کو ایک نامحرم کے حوالے کر دیا جائے؟ کون سا فقہی حکم ہے؟ مریم نامحرم ہے، جناب زکریا کی خالو ہیں نامحرم ہے. ایہم یکفل مریم، کون کفالت کرے گا مریم کی؟ جب براہ راست خدا آ کر اپنے بندوں سے گفتگو کرتا ہے تو آپ کی سنڈے منڈے اسکول کے مطابق گفتگو نہیں کرتا، دینیات کلاسز کے مطابق. یہ اپنی توضیح مسائل آپ اپنے پاس رکھیے. خدا جب براہ راست گفتگو کرتا ہے اپنے بندوں سے تو وہ اس فقہ کے مطابق نہیں کرتا جو فقہ آپ پڑھ رہے ہیں. مولانا تو یہ فقہ غلط ہے، یہ فقہ بالکل صحیح ہے، حق ہے، ائمہ اہل بیت سے آئی ہے، اس پر عمل کرنا واجب ہے، اسی کے مطابق آپ اپنی قبر میں اتریں گے، اسی کے مطابق آپ کو اپنے ذمے کو بری کرنا ہوگا، اسی کے مطابق اعمال کو صحیح کرنا ہے. آپ کے لیے ہے، علی بن ابی طالب کے لیے نہیں ہے یہ. لہذا بچے جب ائمہ کی سیرت کو پڑھتے ہیں تو مسئلہ شرعی یہ تھا. بہت اچھی بات ہے، مسئلہ شرعی یہ تھا. جب قیامت میں جناب امیر سے ملاقات ہو تو اعتراض کر دیجیے گا مولا آپ نے توضیح مسائل نہیں پڑھی تھی. لہذا آپ خوب توجہ فرمائیے اس بات پر، خوب توجہ کرے انسان کہ بچہ پریشان ہے. عجیب ایک مولانا حضرت سید الشہداء نے اپنے منہ پر خون ملا. اچھا پھر تو نماز پڑھی تھی؟ اگر پڑھی تھی پھر، اور نہیں پڑھی تھی تو پھر کیا بگاڑو گے تم؟ کہنا کیا چاہتے ہو؟ گھٹنے پر کسی کا سر تھا، عصر کی نماز نہیں پڑھی، کیا بگاڑو گے اس کا تم؟ یہ امامت کو نا یاد خوب توجہ کیجئے. میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ امام شرعی حکم سے مبرہ اور منزہ ہے.
امام معصوم بھی شریعت کے مطابق عمل کرتے ہیں. اصلاً امام معصوم یعنی شریعت مصطفیٰ. لیکن آپ امامت کو اپنے فقہی پیرامیٹر کے مطابق ہمیشہ تولنے کی کوشش مت کیجئے. یعنی ہمیشہ ایسا نہیں ہے کہ امام کے افعال اور اعمال آپ کے فقہی پیرامیٹرز پر اتریں. اس کو خوب اچھی طرح سے توجہ کیجئے گا. گفتگو بہت ہے لیکن ذہن سالم ہو تو انسان گفتگو کرے. نہ جانے کیا کیا سن کے آپ آ چکے ہیں اور میں کوئی بات ایسی کروں جو آپ کے لیے سنبھالنا مشکل ہو. روایات میں ہے, ہمارے واضح عقائد کے مطابق ہے, یہ مولانا نے کیا کہہ دیا. لہٰذا بڑا مشکل ہے مجھے اس موضوع پر گفتگو کرنا. لیکن آخر کب تک, مطلب ہر آدمی کربلا نہ ہو گئی, نعوذ باللہ موم کی ناک ہو گئی جہاں جس کا جی چاہ موڑ رہا ہے. لگتا ہے کہ کربلا واقع ہوئی اور چھٹے اور پانچویں امام کو علم ہی نہ تھا کہ ان کے جد نے کیا قربانی پیش کی. امام حسین کو پتہ ہی نہ تھا کہ انہوں نے کیا قربانی پیش کی. اب یہ جو مجھے بہت نوجوان بچے دکھ رہے ہیں, تھوڑی دیر کے میرے بزرگ ان سے مجھے گفتگو کرنے دیں اور پھر میں اپنے موضوع پر ہٹ نہیں رہا, یہی موضوع اسی پر رکوں گا, لیکن مجھے گفتگو کرنے دیں نوجوان بچوں سے. وہ یہ بات ہے کہ آپ بہت خوش ہو جاتے ہیں کوئی بات ائمہ کے بارے میں کہتے ہوئے. آپ کو نہیں پتا یہ کس غلط زاویے کی طرف آپ کا ذہن چل پڑا ہے. جو آپ گفتگو سنتے ہیں ٹاک شوز میں, جو آپ گفتگو سنتے ہیں مختلف مقامات پر, ہر آدمی کے بس کی بات نہیں کہ نہج البلاغہ کھولی اور اس کے بعد سرکار وہ آیا کوٹ پینٹ میں اپنی امام قبا شیروانی میں کھولی اور وہ اس کے بعد گفتگو کرنا. ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. مشکل یہ ہے سماج کے ساتھ کہ بیچارہ کراچی کی اصطلاح میں گفتگو کروں, دو پٹے کی جو ہوائی چپل پہن کے شلوار قمیض میں برابر سے گزر گیا, آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اس نے کتنا ڈھیروں مطالعہ کیا ہوا اصول کافی کا. آپ کے علم میں نہیں ہے کہ یہ کس مدرسے میں کیا تدریس کر رہا ہے. نہ اس کے لیے لازم ہے کہ وہ ہمیشہ دکان کی طرح بورڈ لگائے کہ میں یہ ہوں, میں وہ ہوں, میں وہ ہوں. یہ معاشرے کا کام ہے کہ جب علمی سوالات آئیں تو کریت کر علمی شخصیات کو ڈھونڈے. علمی اشخاص کا کام نہیں ہے کہ دکان لگا کر پتھارا لگا کر بتائیں. یہ آپ بڑے خطرناک دور میں داخل ہو چکے ہیں. آپ اس دور میں داخل ہو چکے ہیں جب عزاداری کے گلے پر چھری پھرنا شروع ہو چکی ہے. مجھے کوئی بات نہیں ہے کہنے میں. اور دیکھیے کہ یہ چھری رک جاتی ہے یا عزاداری کی چاروں رگیں کٹ کر خون نکل کے عزاداری مردہ ہو جاتی ہے. عزاداری اس کا نام نہیں ہے کہ آپ ماتم کریں. عزاداری نام ہے اس ماتم کا جو حسین ابن علی کے لیے ہو. اگر آپ کے اوپر آپ کو ممبر سے یہ بتایا جا رہا ہے حسین ابن علی کی کوئی بھی تصویر کربلا کی, جس کے بعد یہ ثابت ہو کہ حسین ابن علی سے زیادہ ذہین عبداللہ ابن عباس تھے, حسین ابن علی سے زیادہ علم مکے اور مدینے کے صحابیوں کو تھا, حسین ابن علی سے زیادہ علم مدینے میں موجود بنی ہاشم کو تھا, تو اب آپ اس حسین کا ماتم کیے جائیے. کیا یہ وہ حسین ہے کہ جو صاحب علم لدنی ہے؟ پہلے طے کیجئے کہ آپ کس حسین کو کس ممبر سے کس طرح لے رہے ہیں. وہ حسین ابن علی جو زیارت وارث میں ہیں, اشہد ان الائمۃ من ولدک کلمۃ التقوی وعلام الہدی والعروۃ الوثقی, میں گواہی دیتا ہوں مولا کہ آپ کے 9 بیٹے سید سجاد سے لے کر حضرت حجت تک یہ سب کے سب صاحب کلمہ نہیں ہیں. یہ کلمہ توحید نہیں پڑھتے, یہ خود کلمہ توحید ہیں. سنو, اس بات کو سمجھو. جب آپ امام حسین کی بات کریں, مفتی, مجتہد, مفسر, عارف, درویش, صوفی, قطب, ابدال کی بات نہیں ہو رہی. ٹھوکر مارے حسین ابن علی, خاک جس پر گر جائے وہ قطب اور ابدال بن جائے, آپ اس کی بات کر رہے ہیں. لہٰذا میں پھر بچوں کو بتا رہا ہوں, یہ جو آپ کو امام حسین بتایا جا رہا ہے یہ وہ حسین ابن علی ہے نہ جس نے اپنے والد سے کچھ سیکھا نعوذ باللہ, نہ جس کا معاشرے اور سماج کے بارے میں مطالعہ تھا, نہ جو سیاسی چال بازیوں کو سمجھ پاتا تھا, نہایت سیدھا تھا, اور جس طرح سے مورخین نے الزام لگایا نعوذ باللہ ضدی تھا, خود تو مرے کٹے اصحاب کو مروایا اور بیوی بچوں کو اسیر بنایا. یہ وہ حسین ابن علی ہے جس کو آپ ڈھونڈتے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں سن کر ممبر سے کھڑے ہو کر. بھائی کس بات پہ؟ یزید کی حکومت, مولا اس کے بعد بنو امیہ پہ نہ پائے. ہمیں کیا باتیں کر رہے ہو بنو امیہ بنو عباس؟ اگر کتاب کھول لیا کرو, زیارت پڑھو ذرا فاطمہ زہرا کی اولاد اور بنو امیہ اور بنو عباس. علی بن ابی طالب فرمانے فیا عجبا للدہر صرت یقرن بمن لم یسع الی قدمی, مجھے تعجب ہے زمانے پر کہ مجھے اس سے کمپیریزن کیا جانے لگا میرا جس کی اوقات نہیں کہ میرے قدموں تک پہنچ سکے. اور آپ لگے بنو امیہ کہ سرکار اپنے قبلے کو درست کیجئے. واللہ بخدا قسم کہ چھری پھرنا شروع ہو چکی ہے
اور کتنی یہ شرم میرے لیے صحیح نہیں ہے کہ ممبر سے بتاؤں کہ آپ کا ذہن کس حد تک غافل ہو چکا ہے عزاداری کے معیارات اور پیرامیٹر سے. جائیے دوبارہ اسی مرحلے پر جب آپ کے باپ دادا اور آبا و اجداد عزاداری کرتے تھے. یہ واٹس ایپ اور فیس بک کی عزاداری کو ہٹائیے کنارے پر اور دوبارہ آئیے اسی طرح سے حسین ابن علی کو مانیے, ورنہ چھری پھر جائے گی, چاروں رگیں قط ہو جائیں گی, اوداج اربا خون اتنا نکلے گا کہ عزاداری پھر کسی کام کی نہیں رہے گی. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ عہد الہی. کیا مطلب عہد الہی کا؟ یعنی مطلب یہ کہ کل جو میں نے مصائب میں جملہ پڑھا, بی بی فرما رہی یہ تمہارے بابا سے عہد لیا تھا خدا نے, تمہارے نانا رسول اللہ سے لیا تھا, یا بقیت جدی و ابی و اخوتی. یعنی یہ جملہ کل کا جملہ ترجمہ تو یاد ہے نا آپ کو؟ اگر یاد ہے کہ نہیں ہے آپ کو؟ ذرا چہروں پہ چمک آئے تو میں آگے بڑھوں بات. تو یہ بات جو آپ کی سمجھ میں آئے گی, یہ جو بات فرمائی بی بی نے کہ تمہارے باپ دادا سے اور چچا سے اور بھائی سے عہد لیا تھا میرے الفاظ میں, یعنی ایک عہد ہے. اس کو اگر آپ جائیے, بی بی زینب نے یہ جملہ کہاں سے کہا؟ جب کربلا کے سفر پر نکلے تو فرمایا ان علی مصرعا خیر علی, میرے لیے کٹ کر شہید ہو کر مرنے کا ایک زمین ہے جس کا انتخاب کیا جا چکا ہے. خوب توجہ کیجئے گا. حسین ابن علی چلے تھے اور یزید کی حکومت یہ ہوتی ہے, فلانی پولیٹیکل موومنٹ تھی. اب حسین کے سامنے دو راستے تھے, کیا لا تعلیلات مزخرفات بکواس لگا رکھی ہے. 3 آپشن تھے, 4 آپشن تھے. جا کے پڑھو جا کر, واللہ تف ہے ایسے میرے امامے پر کہ اگر حسین ابن علی کی عزاداری اور حسین ابن علی کے معارف پر چھری پھیری جا رہی ہو, اور میں ڈروں کہ 4 نادان قسم کے بچے جن کو واٹس ایپ پر بیٹھنے کا شوق ہے وہ کلپ بنا کے چلا دو پورے شہر میں. کہہ دو جو بھی پہلے نصیری ہوگا نماز کے بارے میں کہتے ہیں لکھنا سیکھو, پہلے نصیری نون سے لکھتے ہیں یا عین سے, اس کے بعد بات کرو. یہ جا کر ان کو بتاؤ کہ جن کے پاس جاتے ہو جو تمہارے ذہنوں میں لا تعلیلات اور مزخرفات بھر رہے ہیں, اور وہ بھی سنیں کہ جو غلط عقائد بچوں کے ذہن میں ڈال رہا ہے واللہ مد مقابل حجت ابن الحسن ہے اس کے. وہ دشمنی جو کر رہا ہے عقائد تشیع کے ساتھ حسین ابن علی کو, اس خالص طرح سے سمجھو, خالص طرح سے سمجھو کہ جس طرح سے حسین ابن علی کو ان کے آبا و اجداد نے سمجھایا, حسین ابن علی کے 9 بیٹوں نے سمجھایا جو کلمہ تقوی ہیں. خود امام سجاد کلمہ تقوی ہیں, کلمہ تقوی پڑھتے نہیں ہیں, یہ کلمہ تقوی ہیں. مولا نے فرمایا, کیا فرمایا؟ فرمایا رسول خدا نے ان اللہ یشاء یراک قتیلا و یرہن سبایا, خدا چاہتا ہے کہ تم کو مقتول دیکھے اور ان خواتین کو اسیر دیکھے. یعنی حسین ابن علی جو گھر سے چلے ہیں تو جانتے ہیں کہ کون کون شہید ہوگا, یہ خواتین اسیر ہوں گی. تو مولانا یہ تو خودکشی ہو گئی. بات اتنی بے ڈھنگی ہے, اتنی بے تکی ہے, اتنی احمقانہ ہے کہ میں اپنی مجھ جیسا 1-2-4 لفظ جس کو آتا ہے اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہوں کہ اس پر گفتگو کرنا. لیکن سوڈو انٹلیکچوئلزم کو ذرا سا وائپ آؤٹ کرنے کے لیے سن لیجئے. سقراط نے زہر کا پیالہ پیا تھا یا نہیں پیا تھا؟ پیا تھا. آج تک ہر آدمی تعریف کرتا ہے, اس سے کہتے خودکشی کر رہے ہو, یہ معافی مانگ لیتا نہ پیتا. جو جواب وہاں دو گے نا وہی جواب یہاں پر بھی ہے, اگرچہ واقعاً شان حسین ابن علی کے خلاف ہے کہ میں سید الشہداء کی شخصیت کو آپ کے ذہنوں میں بٹھانے کی کوشش کروں سقراط کی مثال کے ذریعے. لیکن کیا کیا جائے, زمانہ وہ ہے. گاندھی جی نے امام حسین کے بارے میں یہ کہا, جناح صاحب نے یہ کہا, کارل لائل نے یہ کہا, جارج برنارڈ شاہ نے یہ کہا. کیا بات ہے امام حسین کی سرکار, کون کہہ رہا ہے, واہ واہ سبحان اللہ. ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ رسول خدا نے کیا فرمایا, کسی کو پتہ ہی نہیں امیر المومنین نے کیا فرمایا, جناب سیدہ نے کیا فرمایا. یہ کیا آڑی ترچھی بیساکھیوں کے ذریعے حسین ابن علی کو معاشرے میں چلانا چاہتے ہو؟ اور بچے بڑے خوش ہو کر, حد تو یہ ہے جو جوش نے فرمایا نا بوڑھے بھی ناچتے ہیں جوانوں کے غول میں. ایک دفعہ دیوانگی کا عالم ایسا طاری ہوتا ہے کہ بوڑھے بھی ناچتے ہیں جوانوں کے غول میں. یہ ناچ اچھل کود جوانوں کا کام ہے, بوڑھا پختہ حکمت کا مالک ہے. جوش فرماتے ہیں بوڑھے بھی ناچتے ہیں جوانوں کے غول میں. تو آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ مولانا ممبر پہ بیٹھتے ہیں, یہ بھی اب وہ نہ جانے کس نیت سے. بہرحال وہ ایک الگ دنیا ہے. خلق اللہ رجالا خلق اللہ للحروب رجالا ورجالا لقصعۃ وثرید. خدا نے جنگ کے لیے کچھ اور لوگوں کو خلق کیا ہے اور دسترخوان پہ بیٹھ کے پیالے میں شورمے میں ڈبو ڈبو کی روٹی کھانے کے لیے اور لوگوں کو. تو جو جس کے لیے ہے وہ اس کے لیے.
ایک ایک آدمی آپ میں سے ذمہ دار ہے، اگر اس کے بچے ہیں، اس کی اولاد ہے، اس کے گھر والے ہیں، خالص ذکر ابی عبداللہ سنوائیے اس کو. خالص کا مطلب کیا ہے؟ کہ آڑی ترچی سیاسی تفصیلات جس میں نہ ہو. زمزم میں نجاست ملا کر پینے کی شرعی جواز کوئی نہیں ہے. اپنے خیالات کو مت ملائیے، حدیثوں کے ذریعے سمجھیے امام حسین علیہ السلام کو. یاد رکھیے گا ایک بات، نوحہ خان، مرثیہ، سلام سوز، بدعت، قصیدہ، 3 شعبان کا جشن، کوئی بھی چیز نجاست سے مبرہ نہیں ہے. نجاست سے صرف کون مبرہ ہے؟ جو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کی منزل پر ہیں. ہاں تفسیر ہے، تعویل ہے، ہر چیز کی ایک وجہ ہے کہ بیویوں کو کیوں لے کر گئے، خود کیوں گئے، لیکن یاد رکھیے گا ایک ظاہری وجہ ہے، ایک باطنی. امام معصوم قرآن کی طرح ہے، بلکہ عین قرآن ہے. جس طرح سے قرآن کی تفسیر ہے، جس کو آپ ڈکشنری کے ذریعے دیکھ کر تفسیر کرتے ہیں کہ اس لفظ کا یہ معنی، اس لفظ کا یہ معنی، وہ ہر کوئی کر سکتا ہے. جس کو عربی اچھی آ جائے، مفسرین کی کتابیں پڑھ سکے، قواعد آ جائیں، وہ تفسیر کر سکتے ہیں. آپ جا کر، آپ کو حق ہے. دیکھیے یہ بات صحیح نکال رہا ہوں نتیجہ یا نہیں نکال رہا، یہ ہے تفسیر. ایک ہے تعویل، یعنی کیا مطلب؟ یہ آیت کس واقعے کی جانب کوڈ ورڈ کے طور پر نازل کی گئی ہے، اس کا اختیار صرف اور صرف امام معصوم کو ہے، یا تداعی معانی ہو، مختلف مسائل ہیں یہاں پر جو علماء بھی جس کو انجام دیتے ہیں معصوم سے ہٹ کر، وہ ایک الگ گفتگو ہے. تو جس طرح سے قرآن کی آیات میں یہ 2 پہلو ہیں، تفسیر اور تعویل. تعویل یعنی حقیقت آیت کہ جس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا مگر یہ کہ پروردگار عالم بتائے معصوم کی زبانی، یا ایک کہیے تعویل اجتہادی، وہ ایک الگ گفتگو ہے، وہ یہاں پر میں کرنا نہیں چاہتا، اس کی جانب اشارہ کرنا نہیں چاہتا. اسی طرح سے امام کا فعل بھی ظاہری تعویل ہوتی ہے اور ایک باطنی تعویل ہوتی ہے. یعنی آپ دیکھ کے بتا دیجیے، بیویوں کو لے کر گئے، بیویاں ساتھ چھوڑنا نہیں چاہ رہی تھیں، بیویاں ساتھ جانا چاہ رہی تھیں، لے کر گئے، مشیت الہی تھی، اور اس کے بعد قید ہوئیں، گئیں، بیوی نے خطبہ بتایا، یہ ایک تفسیر ہے. لیکن اگر کوئی آپ سے یہ آ کر کہے کہ خداوند تبارک و تعالی اپنے دین کو آگے بڑھانے کے لیے کچھ لوگوں کو تکلیف سے گزارنا چاہتا تھا تاکہ وہ صبر کریں، اور اس صبر کی پاداش میں خدا امت مصطفیٰ کو عذاب سے بچا لے، کوئی اگر یہ کہے تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ اب جا کر کہیں گے مولانا اگر روایت میں ہے تو صحیح، نہیں ہے تو غلط. لہٰذا آپ سمجھنا اگر آپ کو ہے کربلا کے واقعے کو، تو آپ بتائیے کہ 13 برس کے بچے کے گلے پر چھری پھیرنے کی تک کیا ہے. اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں واقعہ کربلا کو، تو 20 بچوں کو میں نے کل یہاں پڑھا نا آپ کے سامنے، یہ واقعات پڑھے کہ نہیں پڑھے؟ کوئی خود ذہن میں نہیں ہے، پڑھے تھے کہ نہیں پڑھے تھے؟ حضرت ابراہیم کا واقعہ پڑھا تھا. تو یہ سب واقعات آپ کے سامنے ہیں کہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار اپنے بندوں کی جانب دیکھتا ہے، ان سے امتحانات لیتا ہے، اور قطعاً ضروری نہیں ہے کہ وہ امتحانات آپ کی سمجھ میں آئیں. حضرت ابراہیم نے اسماعیل کو ذبح کرنا چاہا، کیا درس لیتے ہیں آپ اس سے؟ مولانا ہم اس سے درس لیتے ہیں کہ یہ کوئی درس نہیں لے سکتے آپ اس سے. آپ کے لیے فقہ کے لیے توضیح مسائل ہے سرکار، کیا درس لے سکتے ہیں؟ کیا درس لیں گے؟ لے جائیے بچوں کو ذبح کر دیجئے. ہمیں ہر وقت قربانی کے لیے تیار رہنا چاہیے. تو اتنی بھاری کاسٹ پے کی خدا نے آپ کو اتنی سی چھوٹی چیز سمجھانے کے لیے؟ یہ تو خدا سمجھا سکتا تھا، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، خدا کے دین کی مدد کرو خدا بھی تمہاری مدد کرے گا. آیت نے بتا دیا. یہ اتنا لمبا چوڑا سلسلہ چلانے کی ضرورت کیا تھی کہ بندے خدا اسماعیل کے گلے پر چھری پھیری جائے؟ یہ ایک الگ موضوع ہے. لیکن اشارہ کروں، ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بڑا کھلا امتحان تھا. خدا چاہتا کیا تھا؟ یعنی قلب ابراہیم میں وہ کیفیت پیدا ہو جو بیٹے کو ذبح کرتے وقت ہوتی ہے، اور تعبد سبمسولی پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس طرح سے سر کو جھکائیں کہ ذبح کر رہے ہوں اپنے ہاتھ سے بیٹے کو، لیکن دل میں ناگواری کا تأثر نہ ہو، غم کا تأثر نہ ہو، رضا و رغبت کے ساتھ حکم الہی کو ادا کریں. اگر ابراہیم کے دل میں یہ طاقت ہے، انی جاعلک للناس اماما، اب آؤ اس مرحلے پر. یعنی پروردگار عالم دیکھنا چاہتا تھا کہ اتنا جگر ہے ابراہیم تمہارے پاس، اتنی طاقت ہے، قوت قلب اتنی ہے کہ تم اس مرحلے پر آؤ. اس مرحلے پر جو امامت کا مرحلہ ہے، اپنے چاہنے والوں کی لاشوں پر سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن حکم خدا کی بدولت آپ کو حق نہیں ہے اپنے گھر والوں کو کہیں تم بھی مر جاؤ، جا کر قتل ہو جاؤ. یہ دیکھیے یہ بات ہو رہی ہے اس سطح کی کہ جس سطح پر نہ میں ہوں نہ آپ ہیں. مشیت الہی ہے، ارادہ الہی ہے، اذن الہی ہے.
وہ خدا جو اپنے بندے سے کہہ رہا ہے لہم ما یشاؤن یشتہون یشاؤن، جنت میں جو چاہیں گے ملے گا، جنت میں جس چیز کو ان کا دل چاہے گا ان کو ملے گا۔ آدم کا دل چاہا ایک شجرے کو کھانے کے لیے، پروردگار نے کہا کہ نکل جائیے۔ پروردگار کچھ ہزار سال کے بعد یہی جنت ہوگی، آدم ہوں گے، تو کون سا غضب ہو گیا، کون گمراہ ہو گیا، کتنے لوگ کافر ہو گئے، کسی کا گلا کٹا، کسی کا مال ضائع ہوا۔ میں یہ زحمت کیوں کر رہا ہوں آپ کے سامنے جو باتیں بتا رہا ہوں؟ اس لیے کہ آپ امر الہی کو سمجھیں، عہد الہی کو سمجھیں کہ اس عہد الہی سے جو خدا نے رسول خدا پر نازل کیا اس کی حقیقت کیا ہے، کسی حد تک ہم سمجھ سکیں۔ لہٰذا اگر آپ نے بات سمجھ لی تو مسلسل سید الشہداء مسلسل یہ گفتگو فرما رہے ہیں، اور جب ولادت ہوئی ہے سید الشہداء کی تو فرمایا کہ تمہاری امت اس کو قتل کرے گی، اور مسلسل کئی مختلف مواقع پر رسول خدا نے جناب سیدہ نے گریہ فرمایا۔ روایت موجود ہے ہمارے پاس کہ ام سلمہ کے پاس حجرے میں تھے اور ام سلمہ نے گریہ کی آواز سنی، آئیں، پہلے بھی میں روایت بتا چکا ہوں، پھر دوبارہ سنیے۔ دیکھا رسول قد انکبہ، منہ کے بل زمین پر پڑے ہوئے سجدے کی حالت میں، اور امام حسین برکہ علی ظہرہ۔ دیکھیے برکہ کا مطلب الگ ہے، جلسہ کا مطلب الگ ہے۔ جلسہ کا مطلب بیٹھے ہوئے ہیں، برکہ کا مطلب ہے چاروں ہاتھ پاؤں کھول کر سینے کے بل پشت رسول پر دراز کشیں۔ آ رہی ہے وحی، توجہ نہیں بٹ رہی رسول خدا کی۔ اچھا اگر توجہ بٹے بھی تو خدا سے ہٹ کر اگر توجہ حسین کی طرف جائے تب بھی گئی خدا کی ہی طرف ہے۔ دلیل سن لیجئے، احب اللہ من احب حسینا، خدا محبت کرتا ہے اس سے کہ جو حسین سے محبت کرے۔ فارسی شاعر کا ایک شعر ہے، گرچہ ہست از ہم رو از ہم سو راہ بتو، خدایا ہر راستے پر چلوں وہ تیری طرف لا رہا ہے راستہ، لہٰذا اگر تجھ سے کوئی راہگیر پیٹ موڑ کر بھی چلے دور تو وہ تیری طرف ہی آ رہا ہے۔ تو پروردگار حسین ابن علی جیسے حسین آ کر پیٹھ پر بیٹھے، بیٹھنے کا لفظ غلط ہے، بارکا یعنی ہاتھ کھولے، پیر کھولے اور اپنا شکم مبارک اور سینہ مبارک رسول خدا کی کمر پر لگا دیا، خدا سجدے میں، اور وہی آ رہی ہے۔ سنیے آپ کس کے فرش عزا پر آتے ہیں، معمولی ذکر نہیں ہے یہ۔ جبرائیل نے کہا کہ اتحب حسینا، حسین سے محبت کرتے ہو؟ کہا کہ ہاں، ہوا ابنی، میرا بیٹا ہے۔ کہا امتک تفتن بعدک، تمہاری امت پر ایک کٹھن اور ایک امتحان آئے گا، وتقتل امتک، اور تمہاری امت اس امتحان میں یہ کرے گی کہ حسین کو قتل کر دے گی۔ اب آپ نے توجہ کی، امتحان الہی ہے واقعہ عاشورہ، کس کے لیے؟ جو حسین کے مخالف ہو گئے ناکام، جو مولا حسین کے ساتھ ہو گئے کامیاب۔ اس جملے کو آپ رکھیے گا، اگر تقریر کے آخر میں مجھے یاد رہا اور حالات نے اجازت دی تو میں ایک چھوٹی سی روایت کا ٹکڑا پڑھوں گا اصول کافی سے آپ کے سامنے، تب آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ آپ کے نکلنے والے آنکھوں سے آنسو نکلنے والے جو ہیں اس کی قیمت خدا نے کیا رکھی ہے، اس کی قیمت خدا نے کیا رکھی ہے۔ لہذا سمجھیے، یہ گریہ وہ کرتا ہے، یہ گریہ فلاں کرتا ہے، یہ گریہ کیا کرتا ہے، گریہ جو کرتا ہے حسین کو پتا ہے، پنجتن کو پتا ہے، کسی مولوی کو حق نہیں کہ گریہ کے بارے میں اپنی طرف سے کچھ ڈالے چیزوں کو۔ اگر اس طرح گریہ نہیں کیا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، اس طرح گریہ کیا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ارے بھائی نماز مولانا صاحب آپ پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے؟ ہاں، تو ہمیشہ خدا کا خیال رہتا ہے، کبھی سہو کیا تو اس نماز کا کیا فائدہ؟ اچھا گریہ کی کمر توڑے جا رہے ہیں، گریہ جو کر رہا کرنے دیجئے۔ آپ یاد رکھیے، دلیل مانگنے کی عادت ڈالیے، جب تک مجمع اپنی عزت نہیں کروائے گا ذاکر اور عالم اس کی عزت نہیں کرے گا۔ کہے گا نا اس کو کچھ پتہ ہے، اندھیرے میں جیسا پڑا رہن دو، نہ مجھے مطالعے کی زحمت دوں اپنے آپ کو، کوئی 4-5 لاتعلیات مزخرفات بول کے میں چلا جاؤں، مجمع بھی خوش، ہم بھی خوش، مجلس اچھی ہو گئی۔ یاد رکھیے گا، خالص ترین چیزوں پر آ کر رکنا سیکھیے۔ آپ خالص ترین چیز آپ کو خدا نے دی ہے، وہ خالص ترین چیز دی ہے کہ جس کی چادر میں داخل ہوتے وقت بھی جبرائیل اجازت مانگ کے آئے، لہٰذا آپ ادھر ادھر مت جائیے۔ امت قتل کرے گی، فاجہش بالبکا، رسول خدا نے چیخ کر گریہ کیا، چیخ کر گریہ کیا،
وَمَدَّ يَدَهُ، جبرائیل نے اپنا ہاتھ بڑھایا، سفید مٹی لا کر دی، کہا یہ مٹی اس جگہ کی جہاں تمہارا بیٹا گر کر شہید ہوگا. ہاتھ میں مٹی ہے، آئے 5 عظیم المرتبہ صحابی کھڑے ہیں، جس میں سے 3 خلفاء ہیں رسول خدا کے بعد کے، ایک ابو ذر ہے، ایک سلمان ہے، ایک حذیفہ ہیں. تو یہ ہستیاں کھڑی ہیں. کہا یا رسول اللہ کیوں بکا کر رہے ہیں؟ کہا کہ میرے بیٹے کے بارے میں خبر دی ہے. اگر یہ صحابہ کرام گریا کرتے اور رسول خدا چپ رہتے تو آپ کہتے حسین پر گریا کرنا مستحب ہے. صحابہ نے بھائی 6 صحابی کھڑے ہیں، 3 خلیفہ رسول خدا کے بعد کے، خلیفہ اول، خلیفہ دوم، خلیفہ چہارم، اس حذیفہ یمانی، سلمان، ابو ذر، علی، یہ تمام حضرات کھڑے. اور اس کے بعد آئے رسول خدا نے گریا کیا، یہ صحابہ چپ رہے. صحابہ گریا کرتے، رسول چپ رہتے، آپ کہتے گریا جائز نہیں تھا بلکہ ثواب تھا، کیونکہ رسول خدا نے منع نہیں فرمایا. یہ رسول گریا کر رہے ہیں، سمجھو تو صحیح. تو اس کا مطلب یہ کہ گریا کرنا سنت رسول خدا ہے کہ نہیں ہے؟ لکڑی دانتوں پہ ملتے ہیں آپ، اجوا کھجور شوق سے کھاتے ہیں، سنت یا گریا کیا. پھر اس کے بعد بتایا یہ وہ مٹی ہے جہاں پر میرا بیٹا قتل ہو کر گرے گا. لہذا واقع کربلا کو آپ پلاننگ کا نتیجہ مت سمجھیے کہ حسین نے یہ کیا اب وہ کیا. مجھے پتا ہے کہ کچھ ذہنوں میں یہ سوال آ رہا ہوگا پھر مسلم کو کیوں بھیجا، وہ ایک الگ گفتگو ہے، اس وقت میرا موضوع نہیں ہے، میں اس میں جانا چاہتا ہوں. میرے سامنے بالکل تمام واقعات ہیں، لہذا مقاتل کو پڑھیے کہ ان علی مثلاً خیر علی، میرے لیے کٹ کر مرنے کی جگہ جس کو اختیار کر لیا گیا ہے. کیا فرمایا کربلا سے چلتے وقت، مکے سے چلتے وقت؟ فرمایا کہ دیکھو من کان باذلا فینا مہجتا وموطنا علی لقاء اللہ نفسہ فلیرحل معنا ولم یلحق بنا ومن لم یلحق بنا لم یبلغ الفتح. دیکھو یاد رکھنا، تم میں سے جو خدا کے راستے میں اپنی جان کو نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو چکا ہے اور خون کو بہانے کے لیے تیار ہو چکا ہے وہ ہمارے ساتھ چلے، اور جو نہیں چلے گا تو مولا کو کہنا چاہیے کہ وہ شہید نہیں ہوگا. مولا یہ نہیں فرما رہے، فرما رہے جو ہمارے ساتھ نہیں چلے گا فتح اسے نصیب نہیں ہوگی. تو بہت سے لوگ چل پڑے کہ فتح نصیب ہوگی، لیکن جیسے جیسے کوفہ نزدیک آتا گیا لشکر ساتھ چھوڑتا گیا. فتح کا معنی کب سمجھ میں آیا؟ عصر عاشور سمجھ میں آیا کہ فتح ہے کیا. کیا مطلب فتح ہے؟ کہ آپ ان انصار کی طرف رخ کر کے کہتے ہیں السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا احب اللہ و اودعہ، سلام ہو تم پر اے شہدائے کربلا، تم خدا سے محبت کرتے ہو، خدا تم سے محبت کرتا ہے، خدا تم سے مودت کرتا ہے، تم خدا سے مودت کرتے ہو. یعنی پروردگار عالم کی محبت تم نے پالی. کس طرح سے پالی؟ جگہ ملی حسین کے قدموں میں ظاہری لحاظ سے، اس دنیا میں جگہ ملی حسین کے لحاظ سے، وہ علی الارواح التی حلت بفنا، ایک حسین کے چوکھٹ پر ہیں. شہداء کربلا جنت میں نہیں ہے، حسین کی چوکھٹ پر ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں سے مجھے اچھی امیدیں وابستہ رکھنی چاہیے، کیونکہ اگر کچھ اور مجمع ہوتا جو نہیں سمجھ پاتا تو ایک دفعہ سٹ پٹا جاتے کہ شہداء کربلا جنت میں نہیں ہے، مولا حسین کے چوکھٹ پر ہیں. سمجھ گیا میں کہ آپ کو پتا ہے کہ حسین کی چوکھٹ کہاں، جنت کہاں. اچھا جب یہ شہداء کربلا سے گئے شہید ہو کر، حسین کب شہید ہوئے؟ اب یہاں تک بات آ گئی، یہ مجھے بات کرنے دی، پھر میں روایت پڑھتا ہوں جو لے کے آیا ہوں. سب سے پہلے حر شہید ہوئے، سب سے آخر میں مختلف نام ہیں، بنی ہاشم میں سب سے آخر میں مولا عباس شہید ہوئے. یہ سب کے سب حسین کی چوکھٹ پر ہیں. اب میں کیا کروں بچوں کو سمجھانے کے لیے میں یہ مثال بتا رہا ہوں. چوکھٹ کا مطلب کیا ہے؟ دہلیز. دہلیز کمرے کی ہوتی ہے، گھر کی. اچھا حسین ابھی ہیں کربلا کے میدان میں، شہداء کربلا حسین کی چوکھٹ پر ہیں، تو حسین تو ابھی گئے نہیں ہیں نا، تو چوکھٹ وہاں کہاں سے آ گئی؟ مولانا ہم آپ کی چوکھٹ پہ تھے، ہم گئے مشہد، آپ کی چوکھٹ پہ تھے. میں کہوں گا میں تو ابھی یہاں پہ ہوں، میں نے تو اپنی کمرہ لیا نہیں ہوٹل میں، میں ہوٹل میں مسافر خانے میں کمرہ لوں. آپ کے مولانا ہم آپ کے دروازے پہ بیٹھے ہوئے تھے. میں کہوں نا مجھے کمرہ کوئی الاٹ ہوا ہے، نہ میرا کوئی گھر ہے، نہ مسافر خانہ، نہ ہوٹل، نہ کمرے کا نمبر.
تو آپ کس کی چوکھٹ پہ بیٹھے؟ مجھے آنے تو دیجئے، جس کمرے میں جاؤں گا تب آپ کہیے گا ہم آپ کے دروازے پہ بیٹھے، ابھی سے کیسے بیٹھ گئے؟ اس کا مطلب یہ کہ کوئی اس عالم میں، اس مشہد میں، قم میں کوئی ایسا کمرہ گھر ہو کہ جو میری ملکیت میں ہو اور آپ وہاں بیٹھ جائیں، آپ کے مولانا ہم بس آپ ہی کے دروازے پہ بیٹھے ہیں، آپ آئیے تو صحیح۔ تو حسین ہیں ابھی عالم دنیا میں، شہدائے کربلا مجھے نہیں پتا برزخ میں ہیں، ان کی قیامت ہو چکی ہے، اللہ جانے۔ اب جو حسین ابن علی کے ساتھ ہے اس کی قیامت برزخ ورزخ کیا سرکار، وہ ایک الگ حساب کتاب ہے اس کا، لہذا اس جگہ پر ہیں لیکن حسین ابن علی کی چوکھٹ پر ہیں۔ تو حسین تو جب جائیں گے اس دنیا میں تب حساب کتاب ہوگا مولا حسین کا بقول شخص سے، اور پھر ثواب ملے گا، اطاعتوں کے انعام ملیں گے، تب حسین کو کمرے ملیں گے، محل ملے گا، یہ تمام کی تمام چیزیں ملیں گی، تب چوکھٹ ہوگی۔ تو یہ مولانا پہلے سے کیسے چوکھٹ آ گئی؟ سرکار حدیثیں بہت ہیں، جناب خدیجہ کی حدیث سے مدد لے سکتا ہوں، جناب امیر المومنین کی حدیث سے مدد لی جا سکتی ہے، ائمہ کی دیگر احادیث سے مدد لی جا سکتی ہے، لیکن میں ایک سادی سی حدیث بتا کر چلا جاؤں کہ خدا فرما رہا ہے مکتوب عن یمین العرش، خدا نے عرش پر اپنے ازل سے لکھ دیا ہے۔ کیا لکھ دیا ہے؟ ان الحسین مصباح ہدن و سفینۃ نجات، کہ حسین ہدایت کی کشتی ہے، نجات کی کشتی ہے، ہدایت کا چراغ ہے، یعنی عرش پر ازل سے لکھا ہوا ہے۔ تو تم اس کشتی کے ساتھ جڑ کے جب وہاں گئے تو اسی حدیث کے سائے میں بیٹھو گے، عرش پہ جہاں جہاں حسین کی برکتیں ہیں وہ حسین کا چوکھٹ ہے۔ لہٰذا آپ اس بات کو سمجھیں۔ اچھا، اب جو عہد الہی ہے، میثاق اور عہد دو لفظ تھے کل۔ میثاق اور عہد کا فرق کیا ہے؟ میثاق کہتے ہیں اس عہد و پیمان کے اس مرحلے کو کہ جب آپ سے سختی کے ساتھ اس کو کئی دفعہ شدت کے ساتھ تاکید کر لی جائے۔ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ مِيثَاقِهَا، یہ کہا جاتا ہے جملہ ایک کہ صاحب جو آپ سے قسم دی گئی ہے اور اس کو جب میثاق ہو جائے اس کو آپ توڑیے مت۔ سورہ رعد اور سورہ بقرہ میں کہ پروردگار عالم جب اپنے ان بندوں کی بات کر رہا ہے جو خدا کے ایسے بندے ہیں جو گھاٹے میں ہیں، کہ وہ لوگ ہیں کہ ینقضون العہد، یہ عہد کو توڑتے ہیں۔ کب توڑتے ہیں؟ کہ بعد میثاقہا، پکا تاکید ہو چکی ہے، یعنی عہد کی جب تاکید لے لی جائے تو کہا جاتا ہے میثاق۔ ایک دفعہ آپ نے عہد و پیمان کیا، ایک دفعہ نہیں، آپ نے بار بار میثاق عہد کی کا وعدہ لیا، بار بار یاد دلایا، دیکھو یاد ہے نا وعدہ کیا تھا، یاد ہے نا، اب یہ ہو چکا ہے تبدیل میثاق میں۔ لہٰذا آپ نے توجہ کی، کل جو میں نے دونوں آیتیں پڑھی انبیاء کے حوالے سے، ایک سورہ آل عمران کی اور دوسری سورہ احزاب کی، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، کہ وہ وقت یاد کرو جب ہم نے انبیاء سے میثاق لیا تھا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے میثاق لیا نبیوں سے تمام، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، ایک رسول آئے گا تو یہ ہے میثاق۔ وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے اپنے نبیوں سے میثاق لیا، وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَمِن إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ خود میثاق نام ہے اس عہد کا جس کی بار بار تاکید کی جائے، مستحکم کیا جائے۔ اس تاکید کو، اس استحکام کو، اس بار بار ویریفائی کروانے والے کو، اس بار بار جو ایکنالج کیا ہے، اناؤنس کیا گیا ہے، ایمفیسائز کیا گیا ہے، تاکید کی گئی ہے، عرج کیا گیا ہے، بچوں کے لیے لفظ استعمال کر رہا ہوں، اس کے باوجود ایک مرحلہ اور ہے غلیظ۔ غلیظ کا مطلب عربی اور فارسی میں ڈینسٹی اس کی زیادہ رکھی گئی کہ دیکھو یہ جو ہم بار بار تاکید لے رہے ہیں یہ معمولی عہد نہیں ہے۔ تو آپ نے توجہ کی، اور پھر کیا فرمایا؟ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور یہ کاٹتے ہیں اس رشتے کو، توڑتے ہیں اس رشتے کو جس کو جوڑنے کا حکم دیا گیا۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہ گھاٹے میں ہیں۔ تو آپ نے توجہ کی کہ میثاق ایک بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ کس کے ساتھ؟ خدا نے بندوں سے الگ میثاق لیا، انبیاء سے الگ میثاق لیا، تمام کے تمام میثاق خدا نے دیے، اور کہا کہ جو میثاق کو توڑے گا وہ گھاٹے میں ہے، جو میثاق کو توڑے گا اس پر عذاب ہوگا، جو میثاق کو توڑے گا خدا اس سے ناراض ہو جائے گا۔ یہ تمام کی تمام چیزیں عہد میں۔ اور کل میں نے آپ کے سامنے بی بی زینب کا وہ جملہ پڑھا کہ یہ کربلا کا واقعہ کسی پولیٹیکل الجبرا کو رکھ کر ایکویشن کو میتھمیٹیکل وے میں سالو کرنے کا 2 + 2 = 4، 4 اور 4 = 8،
اب یہ آپشن اس کا نتیجہ نہیں ہے کربلا، نکال کے پھینکو اپنے ذہن سے، یہ ٹاک شوز کی بیماری سے باہر نکلو، محرم نمبر عاشور نمبر کو مت دیکھو، سمجھو روایات میں کیا کہا گیا ہے۔ فرمایا ان ھذا واللہ لعہد من اللہ الی ابیک وجدک، کہ تمہارے باپ اور تمہارے جد رسول خدا اور جناب امیر المومنین سے عہد لیا گیا تھا۔ یہ وہ عہد ہے، بی بی زینب کو پتا ہے کہ عہد لیا گیا تھا۔ امیر المومنین 40 ہجری میں شہید ہوئے ہیں، رسول خدا 10 ہجری میں، تو اور سید الشہداء 60 ہجری، ابھی کچھ گھنٹے پہلے سے سید الشہداء شہید ہوئے۔ بی بی کو علم ہے کہ یہ عہد تھا جو میرے بابا سے لیا گیا تھا، یعنی بی بی زینب کو پتا ہے، لیکن امام معصوم کو پتا نہ ہو، اس کا مطلب عہد تھا۔ حسین اس وعدے کو نبھانے جا رہے ہیں۔ بچپن میں آپ ایک جملہ سنتے تھے نوحوں میں، وعدہ طفلی کو نبھانا۔ پھر ایک عجیب قسم کے لوگ پیدا ہوئے کہ جنہوں نے اس چیز کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، تو وہ اڑائیں مذاق، مبارک ہو انہیں، کون سا وعدہ طفلی کے واجب کرنے کی کیا ضرورت ہے، بچپنے میں کون سا وعدہ۔ تو بچپن سرکار آپ اہل بیت کے گھرانے کو سمجھے نہیں ہیں۔ ان کے جو دادا تھے نا علی مرتضیٰ، جب 7-8 سال کے تھے نا تو رسول خدا کے ساتھ جا کے غار حرا میں عبادت کرتے تھے۔ اور جو ان کے دادا ہیں نا، ہمارے ائمہ کے والد اور جد اور دادا، یہ اس وقت کہتے تھے 10 برس کی عمر میں، کنت ارى نور الرسالہ واشم ریح النبوہ، میں نور رسالت کو دیکھتا بھی تھا، خوشبو نبوت کو سونگتا بھی تھا۔ جب مکے کے کافر بڑے بڑے اور جو اس وقت مسلمان ہو چکے تھے، ان کو کچھ نہیں پتا تھا، معجزات طلب کرتے تھے، معجزہ دکھاؤ۔ علی ابن ابی طالب معجزات کو نہیں دیکھ رہے، ذات رسول سے نکلتی ہوئی خوشبو کو سونگ رہے ہیں۔ تو آپ اس کے ذریعے مقایسہ کریں گے، آپ بالکل الگ ہٹ کر معرفت کو حاصل کیجئے۔ جو آپ کو نالج ایکوائر کرنی ہے اہل بیت کے سلسلے میں، روایات اور احادیث و ضیاع سے کیجئے۔ یہ قطعاً آپ کو حق نہیں کہ آپ ہر نیوز پیپر میگزین اٹھا کر پڑھیں اور اس سے اپنے آپ کو جوڑ دیں، یہ میں بار بار تاکید کر رہا ہوں۔ لہٰذا عہد کی بات ہوئی۔ اب یہ عہد سید الشہداء کی جب ولادت ہوئی، جبریل نے آ کر کہا کہ تمہاری امت اسے قتل کرے گی۔ کہا کہ مجھے اس نواسے کی کوئی حاجت نہیں ہے، واپس لے لو۔ روایت ہمارے پاس۔ آپ کے ذہن میں سوال آیا ہوگا کیوں واپس لے لوں؟ رسول خدا نے کیا گوارا نہیں کیا؟ نہیں سرکار، رسول خدا مشیت الہی کے سامنے کی نافرمانی نہیں کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ وہ جانتے ہیں رسول خدا اگر میری امت نے میرے نواسے کو قتل کیا تو یہ جہنمی ہو جائے گی، اپنی امت کو بچانے کے لیے کہہ رہے ہیں حسین کو واپس لے لو۔ کہا لیکن علی مرتضیٰ پوچھنے دو، بیٹا اس کا ہے، نسل سے اس کی۔ میرے الفاظ بھی شامل ہیں، حدیث میں نہیں پڑھ رہا، حدیث ذرا طویل ہے تو مجھے آپ معاف کیجیے گا، میں جلدی جلدی خلاصہ بتا کے آگے نکلوں۔ علی مرتضیٰ سے کہا کہ یہ ہوگا یہ ہوگا۔ کہا لا حاجت علی، یا رسول اللہ کہیے واپس لے جائے، کیونکہ امت قتل کرے گی تو پھر جہنم سے نہیں نکل پائیں گے قاتلین۔ آپ اس گھرانے کی رحم دلی دیکھ رہے ہیں۔ کہا کہ لیکن سیدہ سے پوچھا جائے۔ سیدہ کے پاس آئے، واقعہ بتایا، کہا کہ بابا اللہ حاجت علی فی ہے، اس کو واپس لے لیجیے۔ اگر خوب توجہ کریں صاحبان ذوق، اگر نانا کو نواسے سے محبت نہیں تھی، کہہ رہا ہے واپس مر جائے نواسا چلا جائے، مجھے کوئی درد نہیں ہوگا، اگر نعوذ باللہ اگر یہ ایسا ہوتا، کوئی کہے ارے وہ تو نانا تھے تو کہہ دیا، بات تھے، باپ کا دل پتھر ہوتا ہے۔ اب آ جائیے ماں کے پاس۔ اب یہ بچہ آیا ماں کے پاس، کہا کہ بٹیا یہ ہوگا۔ مولا نے کہا امت قتل کرے گی؟ آپ توجہ کر، کیا اس گھرانے کی قدموں کی نالین کی خاک کے برابر کوئی نہیں ہے؟ کس کو ملاتے ہو، کس سے کیا کہاں بات کر؟ بخدا ماں جس کی آغوش میں بچہ آیا ہے، نورانی بچہ، کتنی محبت ہوگی۔ کہا کہ واپس، کہا کہ بابا جان اس کو واپس کر لیجئے۔ نانا کو محبت نہیں تھی بیٹے سے، نواسے سے، باپ کو محبت نہیں تھی بیٹے سے، ماں کو تو محبت تھی، یعنی ماں نے اپنی محبت کو قربان کر رہی ہے ماں امت کی شفاعت کی خاطر۔ یہ ہے آپ پر اور مجھ پر جناب سیدہ کا احسان۔ لہٰذا اب آپ سمجھے زیارت جامعہ کا وہ جملہ کہ ہم آپ کی وجہ سے جہنم سے بچے ہیں۔ نہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، یہ نماز عبادت کہاں ہوتی ہے اگر محبت اہل بیت نہ ہوتی؟ لہٰذا خوب توجہ کیجیے گا۔ اب رسول خدا نے ایک راز پر سے پردہ اٹھایا، ریویل کیا ایک سیکرٹ کو، جو نہ مولا کو بتایا میرے الفاظ میں، نہ پہلے مرحلے پر گفتگو کی۔ کہا دیکھو
خدا اس بچے کو، میں اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں، خدا اس بچے کو لے تو لے گا واپس اور امت قتل نہیں کرے گی، لہذا قاتل نہ ہوں گے، نہ حسین ہوں گے، نہ قتل ہوگا، اور نہ ہی قاتلین جہنم میں جائیں گے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ لہذا لیکن ایک مسئلہ ہے، اس کی نسل سے امامت چلے گی اور اس کی نسل سے ہدایت کا سلسلہ چلے گا، اور قیامت تک کے لیے امت اسی بیٹے کی بیٹوں کے ذریعے ہدایت تک آئے گی۔ کہا قد رضیت، تو بی بی نے فرمایا میں راضی ہوئی، یعنی ہدایت جو تم کو اور مجھ کو ملی چھٹے اور پانچویں امام کے ذریعے، وہ سیدہ کے رضیتوں کا صدقہ ہے۔ تمہاری نمازیں سیدہ کے راضی ہونے کا صدقہ ہیں، میرا روزہ، میرا تو کیا، جو تمام کے تمام لوگ اس جملے کے بعد آئے ان کی تمام عبادتیں جناب سیدہ کی اس رضامندی کا صدقہ ہیں۔ توجہ فرمایا آپ نے؟ یہ عہد الہی سیدہ کو پتا ہے دن میں کتنی دفعہ جناب سیدہ کے سامنے امام حسین آتے ہوں گے، جب آتے ہوں گے یاد آتا ہوگا کہ نہیں آتا ہوگا؟ دل پر صبر کا پتھر رکھنا، یہ وہ مرحلہ نہیں ہے کہ ابراہیم نے چھری چلا رہے ہیں، ایک دفعہ بیٹے پہ چھری چلاتے ذبح ہو جاتے، یہ رسول خدا کی نور کی تجلی ہیں سیدہ، دن میں 10 دفعہ حسین کو دیکھ رہی ہیں، 10 دفعہ صبر کر رہی ہیں، ہر صبر کا ایک اجر ہے۔ سیدہ نے دن میں 10 دفعہ صبر کیا، ایک صبر کا اتنا اجر ہے کہ گن نہیں سکتا۔ سیدہ نے حسین کو 6 برس دیکھ کر صبر کیا، رسول نے 6 برس دیکھ کر صبر کیا، اسی صبر کو اگر سیدہ کہیں کہ میرے چاہنے والوں پہ تقسیم کر دیں، پورے چاہنے والے جنت میں چلے جائیں گے۔ لہٰذا درود بھیجے محمد و آل محمد۔ بیٹا جاتے وقت مجھے یہ دے دینا، بھول نہ جاؤں گا۔ اچھا سرکار، اب اصول کافی میں ہے روایت، بچپن میں کیا وعدہ ہوتا ہے، واقعاً انسان دیکھتا ہے کہ جیسے ہم وہ لاوارث ہیں کہ نہ ہم کو کسی نماز سکھانے والا ہے نہ دین سکھانے والا ہے۔ بہرحال درد بہت زیادہ ہے ان چیزوں کا، چھوڑیے ان باتوں کو، زیادہ اس سے آپ کو میں گمراہ نہ کروں، یہاں تک بتا دی باتیں کافی ہیں، سنیے اس بات کو، سمجھیے۔ چھٹے امام اور 7ویں امام کی روایت ہے کہ حین نزل برسول اللہ الامر نزل من السماء کتابا مسجلا، جب رسول خدا کے پاس یہ امر آیا، کون سا امر؟ امر ولایت، یعنی چلچلاتی دھوپ ہے، پالان شتر کا ممبر ہے، حکم آ گیا۔ اس کے بعد ایک اور چیز نازل ہوئی آسمان سے وصیت کی صورت میں، کتابا مسجلہ، جس پر نشان لگے ہوئے تھے 12۔ کل میں نے اس پر گفتگو کی یا نہیں کی مجھے یاد نہیں، ایک اور جگہ کی ہوگی، بہرحال جس پر وصیت لگی ہوئی تھی، مہر لگی ہوئی تھی۔ جبرائیل نازل ہوئے، اور اس کے بعد جب نازل ہوئے تو ملائکہ کے ساتھ نازل ہوئے۔ یاد رکھیے گا، جب بھی بادشاہ کی بارگاہ میں کوئی آفیشیل ایک ڈیلیگیشن جاتا ہے تو صرف ایک آدمی نہیں جاتا، پوری پروٹوکول کے ساتھ جاتا ہے۔ جب پریزیڈنٹ صاحب چل رہے ہوتے ہیں تو جس صوبے میں آئے ہیں وہاں کے چیف منسٹر، گورنر، آئی جی، ضلع کا ڈی آئی جی، کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر، سب کی گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں۔ یہ ایک پروٹوکول ہے، طریقہ ہے، کیونکہ ملک کی سب سے بڑی اتھارٹی آئی ہوئی ہے، صدر مملکت، وزیر اعظم صاحب آتے ہیں تب بھی، چیف منسٹر آتے ہیں اس سے نیچے۔ یہ ایک فطرت بشری میں ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ آج کل کے لوگ ہیں، یہ سلسلہ چل رہا ہے، لیکن یہ فطرت بشری کا تقاضا ہے، یاد رکھیے گا۔ لہٰذا یہ پروٹوکول، خدا کو بھی اس کا خیال ہے۔ خدا نے کیا فرمایا؟ ان اللہ و ملائکتہ، خدا اور ملائکہ کی تمام فوج۔ درود بھیجنا چاہیے تھا ویسے آپ کو۔ جبرائیل آئے اور کہا یا محمد ان اللہ یقرؤک السلام، خدا نے آپ کو سلام پہنچایا ہے۔ وَأَمَرَ أَخْرِجْ مَنْ عِنْدَكَ إِلَّا وَصِيَّكَ، یا رسول اللہ، جبرائیل نے کہا جو حجرے میں آپ کے سامنے ہے، پاس ہے، اس سب کو نکالیے، مگر آپ کا وصی یہاں پر باقی رہے گا، سب نکل جائیں۔ وہ فاطمہ بین الستر والباب، جناب سیدہ دروازے اور اس کے اوپر جو پردہ پڑا تھا اس کے درمیان موجود ہیں۔
تمام کے تمام جو لوگ تھے موجود مدینے کے اس وقت عیادت کرنے آئے تھے، رسول خدا کی شہادت ہونے والی ہے. جبرائیل نے آ کر کہا سب کو نکال دیجئے، اور سب کو نکال دیا الا وصیہ، آپ کا وصی رہے، کیونکہ میں وصیت لے کر آیا ہوں خدا کی جانب سے، حتی تشہد ونشہد بدفعک ایاہ، تاکہ آپ گواہی دیں، علی گواہی دے اور ہم بھی گواہی دیں کہ آپ نے یہ وصیت جو پروردگار کی طرف سے میں لایا ہوں آپ نے علی کو سونپ دی. آپ غور فرما رہے ہیں، پورا قرآن نازل ہو گیا، کبھی یہ کام نہیں ہوا، لیکن علی مرتضیٰ کے پاس بخدا واقعاً سمجھ واللہ یہ روایت ایسی ہے کہ حضرت حجت کی بارگاہ میں درود بھیجیے ایک بلند آواز سے. کہا کہ ٹھیک ہے ضامنا لہا، اور علی سے ضمانت لیجئے کہ اس پر عمل کرے گا علی. کیا شک ہے علی مرتضیٰ کی صداقت میں؟ نہیں، شک نہیں ہے. پھر کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ کٹھن اتنا ہے. پھر اس کے بعد جبرائیل نے فرمایا ھذا کتاب ما کنت عہدت الیک، خدا کے الفاظ ہیں، جبرائیل کے الفاظ نہیں ہیں. جب اس وصیت کو کھولا گیا، ھذا ما کنت عہدت الیک وشرطت علیک وعہدت بہ علیک، اے محمد یہ جو میرا خط آیا ہے تمہارے پاس، یہ میرا عہد ہے تمہاری طرف، یہ میں نے شرط لگائی ہے تم پر، یہ میں نے گواہی لی ہے تم سے. خدا کہہ رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے. واقع کربلا کے بیچ میں نہ تم ہو نہ میں، ایک طرف رسول اللہ دوسری طرف حسین ابن علی ہیں. کہاں کوئی بشر آ گیا؟ کدھر آ گیا کوئی بشر؟ وہ اشہدت بھی علیک ملائکتی، اور محمد میں نے تمام ملائکہ کو اپنے تم پر گواہ کیا کہ میں تمہیں یہ وصیت بھیج رہا ہوں. وکفی بی محمد شہیدن، اور اے محمد گواہی کے لیے میں اکیلا کافی ہوں، لیکن میرے جتنے ملائکہ ہیں اس گواہی پر گواہ ہیں. جب رسول خدا نے یہ سنا ارتعدت مفاصل النبی، رسول خدا کے بدن کا جوڑ جوڑ کپ کپانے لگا. اس لیے نہیں کپ کپایا رسول خدا نعوذ باللہ بزدل ہیں. نبی، پیغمبر، رسول، امام جب پروردگار عالم کی ذات کی تجلی کو دیکھتے ہیں تو کپ کپانے لگتے ہیں، تھر تھرانے لگتے ہیں، بدن پر پسینہ نمودار ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی ہیں. اگر یہ کیفیت نہ ہوتی نبی نہ ہوتے. یہ ہمیں خانہ کعبہ کو دیکھا کوئی، مثلا حسین ابن علی کی زری کو دیکھا کوئی، بس 4 آنسو ختم، اس کے بعد بات نہیں. سرکار یہ نبی ہیں، مصلی پر کھڑے ہوئے، یہ امام وقت ہیں ہمارے، کہ جو ایک دفعہ درود بھیجے محمد آل محمد پر. لا الہ الا اللہ. لہٰذا یہ امام وقت ہیں کہ جو مصلی پر کھڑے ہوں تو بدن خوف خدا سے زرد ہو جائے، سرخ ہو جائے، تبدیل کر لے رنگ. خدا کی بارگاہ میں اس حقارت کا احساس کرتے ہیں تبھی امام ہیں. یاد رکھیے گا اس بات کو. اچھا، جب یہاں تک بات آ گئی تو رسول خدا کے بدن کپ کپانے لگا. فقال یا جبرائیل ربی ہوا السلام امن ہو سلام و الیہ یعود السلام. میرے جبرائیل، میرا پروردگار سلام ہے، اس نے مجھے سلام کیا، اسی کی جانب سے سلام ہے اور اسی تک سلام جاتا ہے. اور پھر پروردگار عالم کے حکم کے مطابق ہات الکتاب، جبرائیل وصیت دو. فدفعوا الیہ، جبرائیل نے وصیت دی. وامرہ بدفعہ الی امیر المؤمنین. چھٹے امام فرما رہے ہیں کہ حکم دیا جبرائیل نے کہ آپ یہ دیجئے علی ابن ابی طالب کو. جبرائیل سے لی، علی کو دی. یعنی کیا مطلب ہے؟ عہد الہی رسول خدا کے ذریعے رسول امیر المؤمنین تک پہنچ رہا ہے. لہذا جب دی اور اس کے بعد فرمایا اقرا ہو، حکم دیا کہ یا علی اس کو پڑھو. فقرأہ حرفا بحرف، علی نے ایک ایک حرف کو پڑھا. اور اس کے بعد جناب جبرائیل یا جناب رسول اللہ نے فرمایا یا علی ھذا عہد ربی تبارک و تعالی. علی خوب اچھی طرح سے سمجھ لیا یہ وہ عہد ہے جو میرے خدا نے تم تک بھیجا. آیا رسول تک، رسول سے ہو کر آیا علی مرتضیٰ تک، لہٰذا یہ عہد الہی ہے. جب عہد الہی آیا اور اس کے بعد فرمایا شرط ہی علیہ و امانتہ وقد بلغت و نصحت و ادیت. جبرائیل گواہی دیتا ہوں تم نے پہنچا دیا پیغام، تم نے تبلیغ کر دی، تم نے وہ خط پہنچا دیا. اور اس کے بعد جناب امیر المومنین نے فرمایا، معذرت یہ رسول خدا کا جملہ تھا، پھر جناب امیر نے فرمایا وانا اشہد لک یا رسول اللہ، میں بھی گواہی دیتا ہوں اس بات کی، بالبلاغ والنصیحت والتصدیق، میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ پورے خلوص سے، پورے اخلاص سے، پوری امانت داری کے ساتھ جبرائیل نے یہ پیغام پہنچایا. علامہ قلتا،
جو آپ نے کہا اس کی بھی اسی طرح سے گواہی دیتا ہوں. وَيَشْهَدُ لَكَ بِهِ سَمْعِي وَبَصَرِي وَلَحْمِي وَدَمِي. میرا گوشت، میرا خون، میری بصارت، میری سماعت سب کی سب گواہی دیتی ہے. یہ رسول خدا نے اس طرح گواہی نہیں دی، علی مرتضیٰ نے اس طرح گواہی دی. یعنی جتنا جتنا تعبد کا مرحلہ رسالت سے امامت کی طرف آیا اتنی زیادہ گواہی شدت اختیار کرتی گئی. عزیزو خوب توجہ کرنا، میں چاہتا ہوں کہ خوب توجہ کیجیے گا اس جملے پر. مجھے نتیجہ دینا، میں فوراً نتیجہ دے کر چلا جاؤں گا، رکنے کا وقت نہیں ہوگا. یعنی ذات قدوس الہ سے یہ گواہی آئی رسالت مآب تک. رسالت مآب نے گواہی دی، میں گواہی دیتا ہوں. پھر جب اور نچلے مرحلے پر آئی جناب امیر المومنین تک تو مولا کائنات نے شدت کے ساتھ، مزید شدت کے ساتھ گواہی دی. خوب توجہ کر رہے ہیں آپ یا نہیں کر رہے؟ رسول خدا نے اس شدت کے ساتھ گواہی نہیں دی. جناب امیر نے فرمایا شہد تو شہدہ، گواہی دی. کس نے دی؟ لحمی و دمی و سمعی و بصری. رسول خدا کی بارگاہ میں یہ الفاظ ادا نہیں ہوئے، جناب امیر تک گواہی کا وقت آیا، گواہی کو شدت کے ساتھ دیا. یاد رہے گی یہ بات، جیسے جیسے عہد نیچے آیا گواہی شدت اختیار کرتی گئی. جبرائیل نے کہا وَأَنَا لَكُمْ مِنَ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں تم دونوں کے اوپر گواہ ہوں. اور اس کے بعد رسول خدا نے فرمایا یا علی اخذت وصیتی وعرفتها وضمنت للہ ولی الوفا. پروردگار تم نے وصیت لے لی، تم نے پہچان لیا اور ضمانت دیا تم نے خدا کی خاطر کہ جو وفاؤں کو پورا کروانے والا ہے. جناب امیر نے قبول کیا اور اس کے بعد فرمایا بے ابی انت ومی علیہ زمانہا، میں ضامن ہوں اس وصیت کا. وعلی اللہ عونی و توفیقی علی ادائہا، اور خدا میرا مددگار ہے، خدا کی جانب سے توفیق ہے کہ میں اس وصیت پر عمل کروں. آپ لوگ تھک رہے ہیں لیکن یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے اس روایت کی روشنی میں. اور مجھے آخر میں گریے کی مناسبت سے آپ کے ایک میسج جو رسول خدا کی جانب سے اس روایت میں آیا ہے، نقل کیا شیخ کولانی نے، وہ آپ تک پہنچانا ہے. توجہ کے ساتھ سنیے گا. فقال رسول اللہ، رسول خدا نے فرمایا یا علی انی ارید ان اشہد علیک بموافاتی بہا یوم القیامہ. یا علی، میں یہ تم سے وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ جب قیامت میں آؤ گے تو اس وصیت پر عمل کر کے آؤ گے کہ نہیں آؤ گے. آپ اس جملے کو مت دیکھیے، یہ دیکھیے کون کہہ رہا ہے، کس سے کہہ رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ مرحلہ معمولی نہیں ہے. یہ داستان انالیسس کی نہیں ہے، یہ داستان پولیٹیکل اسیسمنٹ کی نہیں ہے، یہ داستان سوشل اینالوجی کی نہیں ہے، یہ داستان کہیں آگے کی داستان ہے، یہ عہد الہی ہے. یہاں پر ہم اور آپ داخل کیسے ہوں گے، اس سوال کا جواب میں آج دے کے آپ کو مجلس ختم کروں گا. اور آپ دیکھیں، ایک تو کہ ہم اس ایکویشن میں داخل کہاں سے ہو رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ جیسے جیسے گواہی نیچے آتی گئی گواہی کے الفاظ شدت پکڑتے گئے، لیکن جب آپ تک وہ گواہی آئی تو اس شدت نے کیا رنگ دکھایا، یہ آپ کو توجہ کرنی ہے. میرے پاس وقت نہیں ہوگا مینشن کرنے کا، لہذا سمجھیے آپ. اور اس کے بعد فرمایا یا رسول اللہ گواہی دیتا ہوں، ملائکہ حاضر ہیں، جبرائیل اور میکائیل موجود ہیں، تمام کے تمام ملائکہ مقربین رسول خدا کے حجرے میں موجود ہیں. آپ نے توجہ کی، تمام ملائکہ مقربین حجرے میں موجود ہیں، جبرائیل موجود ہیں، میکائیل موجود ہیں، اسرائیل نہیں، اسرافیل نہیں، میکائیل. میکائیل میں کیا خصوصیت ہے؟ رزق کی تقسیم کرتے ہیں میکائیل. یعنی جس آپ عہد سے جڑ رہے ہیں نا، وہ خدا کا وہ خالص ترین رزق ہے جو اس نے میکائیل کے ذریعے رسول خدا تک پہنچایا. خدا اس رزق میں کسی اور کو شریک نہیں کر رہا. وہ کیا ہے؟ امتحان اہل بیت کو ماننا اور سمجھنا. یہاں پر آپ ہیں توفیق کے ذریعے، بی بی سیدہ کی دعا کے ذریعے. یہاں پر آپ ہیں اپنی ماں کی دعاؤں کے ذریعے. یہاں پر آپ ہیں اپنے باپ کے حلال لقمے کے ذریعے. یہاں پر آپ ہیں جب آپ بطن مادر میں تھے، آپ کی ماں مجلس میں گئی، گریہ کیا، دعا کیا آپ کے لیے کہ میرے بچوں کو عزادار بنا. یہ آپ اس کا صدقہ ہیں. اس رزق میں خدا کسی کو شریک نہیں کر رہا. آپ اس رزق میں شریک ہیں کہ جہاں صرف ملائکہ مقربین ہیں. مدینے والے تمام لوگ نکالے جا چکے ہیں، جبرائیل ہیں، میکائیل ہیں، ملائکہ مقربین ہیں، علی ہیں، رسول ہیں، حسن حسین فاطمہ ہیں. وہاں آپ کا بھی حصہ ہے. سجدہ شکر میں گر جائیے گا گھر جا کر. یہ روایت معمولی نہیں ہے. کیا کوئی کیا سمجھے گا کیا ہے ولایت امیر المومنین حسین بن علی عاصمہ؟ کیا سمجھے گا؟ کوئی کچھ نہیں سمجھ سکتا. بکواس ہے سب جو انسان اپنے ذہن سے کرے. واللہ خالص ترین معرفت سید الشہداء کی عطا کر گئے چھٹے اور ساتویں امام، پانچویں امام. اس معرفت سے جڑنا سیکھو، غلاظت کو اپنے ذہن سے نکالو.
بے خدا معارف اہل بیت پر چوٹ پڑ رہی ہے. ہر مولوی جس کے منہ میں جو آتا ہے بک کے چلا جاتا ہے ممبر سے, کوئی پوچھنے والا نہیں کہاں سے پڑھ رہے ہو. یہاں پر مراجع کے فتوے کی جگہ نہیں ہے, یہاں پر فقہا کی جگہ نہیں ہے. جس فقیہ سے پوچھو گے جا کر اپنے مرجع تقلید سے پوچھنا, کہے گا اس روایت کو آنکھوں سے لگاؤ چومو, مجھ سے کیا پوچھنے آئے ہو. خوب توجہ کیجیے گا. لہذا ملائکہ مقربین موجود ہیں. فرمایا رسول خدا نے تمام ملائکہ کو میں گواہ کرتا ہوں, اشہدہم سب کو گواہ کرتا ہوں, فاشہدہم رسول اللہ, رسول خدا نے سب کو گواہ کیا. اب سنیے آپ, یہ اتنا جتن کیوں کیا جا رہا ہے, کیوں کیا جا رہا ہے؟ سنیے. وَكَانَ فِي مَا اشْتَرَطَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ بِأَمْرِ جبرائیل, اور وہ جو شرائط رسول خدا نے علی پر لگائی تھیں, علی یہ کرنا, ان میں سے کچھ یہ ہیں, خوب توجہ فرمائیے گا, کچھ یہ ہیں. یا علی تفی بما فیہا من موالات من وال اللہ ورسولہ والبراء والعداوت من عاد اللہ ورسولہ. یا علی وفاداری کرو گے اس شرط کی. کون سی شرط؟ کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے گا تم اس سے محبت کرو گے. یہ کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں ہے. نہیں سرکار, واقعہ دیکھ کر بات کو تولیے, بات کو دیکھ کر خود بات کو مت تولیے. توجہ کیا آپ نے؟ اور دشمنی رکھو گے علی اس سے جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھے. خوب توجہ فرمائیے آپ. یعنی کیا مطلب؟ جب اللہ اور اس کے رسول سے جو دشمنی رکھے علی, تم اس سے دشمنی رکھو گے. رسول خدا نے لفظ کیا استعمال کیا؟ وَتَّفِي, وفا کرو گے. یہ وفا کا مطلب کیا ہے؟ اس وفا کا مطلب کیا ہے؟ عرب جب کہتا ہے نا استوفیت الدین, استوفیت الدین, یعنی میں نے اپنے قرض کا ایک ایک روپیہ لے لیا, کچھ بچا نہیں ہے. یا علی تم وفا کرو گے اس کی نفرت کے ذریعے جو ہم سے نفرت رکھے گا. یعنی اگر دل میں رتی برابر, رائی کے دانے کے برابر بھی اس کی محبت ہو جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے, وفادار نہیں ہو, غدار ہو, بے وفا ہو, خائن ہو, دھوکے باز ہو, ڈھکوسلے باز ہو. رسول خدا نے یہ نہیں کہا اتجی بالمحبت کہ تم محبت کو لے کر آؤ گے, کہا اتفی, وفا کے ساتھ آؤ گے یا نہیں آؤ گے. لہذا ابو الفضل عباس کی خصوصیت کیا ہے؟ وفا. یعنی جو کچھ تھا حسین پر لٹا دیا, کچھ نہیں بچا وجود ابو الفضل عباس میں. لہذا سنیں اب آپ اگلا جملہ, دشمن سے, ہمارے دشمن سے دشمنی رکھو گے. رسول خدا نے, مولا کائنات نے فرمایا بالکل یا رسول اللہ. اب رسول خدا پوچھ رہے ہیں, میں نے قانون بتایا نا آپ کو اس روایت کا کہ جیسے جیسے مرحلہ نیچے آ رہا ہے شہادت گواہی کے الفاظ ایک سختی اختیار کرتے جا رہے ہیں, انٹینسٹی بڑھتی جا رہی ہے, سیویئر ہوتے جا رہے ہیں, ڈینسٹی بڑھتی جا رہی ہے, وزن الفاظ کا بڑھتا جا رہا ہے. رسول خدا نے اس وزن کے ساتھ گفتگو نہیں کی جس وزن کے ساتھ جناب امیر نے گفتگو کی. لہذا فرمایا جناب امیر نے, یا رسول اللہ میں بالکل دشمنی رکھوں گا آپ کے دشمن سے اور محبت کروں گا آپ کے جو آپ سے محبت کرتا ہے. یہی تو کہا تھا رسول خدا نے, ہے نا. علی نے کہہ دیا, اپنی طرف سے کچھ اضافہ کیا, اللہ صبر من کا, صبر کروں گا آپ کی توفیقات کے بلبوتے پر. یعنی مرحلہ بڑا کٹھن ہے, یاد رکھنا. محبت کرنا رسول کے محبوں سے اور نفرت کرنا رسول کے نفرت کرنے والوں سے. علی ابن ابی طالب فرما رہے ہیں صبر چاہتا ہوں اس مرحلے پر. اور پھر فرمایا اعلیٰ قزم الغیظ, اپنے تیش کو, غصے کو پی کر مجھے صبر کرنا ہوگا. یہ مرحلہ. وَعَلَى ذِهَابِ حَقِّكَ, یا علی تمہارا حق جائے گا, تمہارا خمس لوٹا جائے گا. وَانْتِهَاكَ حُرْمَتِكَ, اور تمہاری حرمت پامال ہوگی. جناب امیر نے فرمایا نعم یا رسول اللہ, وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّ وَبَرَأَ النَّسَمَ, جس نے گندم کو پیدا کیا, جس نے گندم کے بیچ میں اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا. لَقَدْ سَمِعْتُ جبرائیل, جبرائیل میں نے تمہاری بات سن لی, جناب امیر فرما رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد یا محمد عرف ہو, علی نے کہہ دیا یا رسول اللہ میں حرمت خدا جب پامال ہوگی صبر کروں گا. جبرائیل نے کہا میرے الفاظ میں, نہیں یا محمد عرف ہو, ذرا دوبارہ تو سمجھانا کہ ہم نے کہا کیا. سمجھو بات کو, سمجھو بات کو, سمجھو. کہاں این نحن منہ, ہیں کہاں ہم لوگ. یہ ذکر فلان ممبر, بابا یہ امیر المومنین کے قلب کے کسی گوشے کے لائق نہیں ہے. کروڑوں سال تک اگر ہم عبادتیں کرتے رہیں علی ابن ابی طالب کے نالین کے ذرے کے برابر قیمت نہیں ہے. مرحلہ اتنا خطیر ہے,
علی ابن ابی طالب جب جواب دے رہے ہیں تو فرما رہے ہیں، جبرائیل کہہ رہے ہیں یا محمد عرف ہو، دوبارہ بتاؤ، پوچھو علی سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ارے یہ رسول خدا کے علم کا وارث ہے، علی ابن ابی طالب کے ذہن میں شک آ سکتا ہے؟ مرحلہ اتنا خطیر ہے کہ جبرائیل دوبارہ تصدیق کروانا چاہ رہے ہیں، یا محمد عرف ہو کہ حرمت خدا پامال ہوگی۔ اور پھر فرمایا جبرائیل نے تشریح کرتے ہوئے، حرمت خدا کا مطلب جانتے ہو علی کیا ہے؟ دیکھیں میں اس میں اپنے الفاظ بھی ڈال رہا ہوں تاکہ بچوں کی سمجھ میں آئے۔ یہ جو حرمت خدا ہے نا، حرمت اللہ ہے، حرمت رسول اللہ، یہ اللہ کی بھی حرمت ہے، یہ رسول کی حرمت ہوگی جو پامال ہوگی، یہ خدا کی حرمت ہے۔ علی دیکھو یہ تو پامال ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور واقعہ ہوگا، ان تقصب لحیتہ من رأسہ بدم عبیض، یہاں کے خون سے علی تمہاری داڑھی رنگین ہوگی، یہ گوارا ہے؟ امیر المومنین نے جب یہ سنا نا کہ داڑھی رنگین ہوگی، اس پر غش نہیں کھایا، جب بتایا نا کہ ایک حرمت پامال ہوگی کہ جو اللہ کی حرمت ہے، رسول کی ہے اور تمہاری حرمت ہے، جب دوبارہ سمجھایا نا، اور علی بن ابی طالب نے نہ جانے کیا عالم طاری ہوا، فَصَعِقْتُ وَسَقَطَتْ لِوَجْهِهِ، علی چکرائے، تیورا کر منہ کے بل زمین پر گر پڑے۔ گریا کیا آپ نے، میں روایت کو نامکمل نہیں چھوڑوں گا، جس کو گریا کرنا کرے، یہ ذکر ہے، روایت ایسی، گریا کوئی پابندی نہیں، گریا کریے، خوب جی کھول کے گریا کیجئے، خوب جی کھول کے۔ رسول خدا کا بدن کا جوڑ جوڑ کپ کپا رہا ہے، آپ گریا نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ آپ نے توجہ کی جب یہ جملے دہرائے گئے، رسول خدا کہاں پر ہیں، فاطمہ کہاں پر ہیں؟ وہ فاطمہ تو بین الستر والباب، فاطمہ پردے کے پیچھے کھڑے ہو کر سن رہی ہے۔ کہا یا رسول اللہ اب بلائیے حسن حسین فاطمہ کو۔ حسن حسین فاطمہ آئے، سب سے یہی وعدہ لیا گیا، یہ کرو گے؟ سب نے کہا صبر کریں گے۔ پنجتن سے وعدہ لیا گیا، کیوں؟ کیونکہ اگر علی صبر کر لیں، فاطمہ کے پاس یہ ولایت ہے کہ جب علی پر ظلم کیا جا رہا ہو، ادھر فاطمہ حجرے میں آ کر اپنے پریشان منہ کریں، سر سے اپنے آنچل ہٹائیں، ایک دفعہ آسمان کے نیچے آئیں، پوری کائنات برباد ہو جائے گی۔ یعنی جبرائیل نے آ کر علی ابن ابی طالب سے بددعا کرنے کے حق کو چھینا، فاطمہ سے بددعا کرنے کے حق کو چھینا، فاطمہ سے چھین لیا۔ یہ 6 اور 7 برس کے بچے ہیں، ان میں یہ طاقت ہے کہ اگر بددعا کریں زمین پر قیامت آ جائے۔ حسن اپنی بددعا کا حق ہم کو دو، حسین اپنی بددعا کا حق ہم کو دو۔ واقعہ ہوا کربلا کا، یہ روایت سنیے، آخری مصائب کی طرف آتا ہوں۔ واقعہ ہوا، یا رسول پروردگار تیرا بندہ، آخری بندہ حسین ابن علی زمین پر ہے، خلاصہ پنجتن ہے، ملائکہ میں کوہرام کیوں مچا؟ میں ایک استدلالی جملہ کہوں جذباتی پیرائے میں، کہ آخر فاطمہ نے چکیاں پیس کے پالا ہے نا، ملائکہ بڑا احترام کرتے ہیں۔ پروردگار اذن دے کہ ہم زمین پہ جائیں، ملائکہ زمین پر نازل ہوئے، جب زمین پر آئے منتظر رہے خدا کب حکم دیں یزید کے لشکر کو تہس نہس کرو۔ خدا نے حکم نہیں دیا، حسین نے نہیں مانا، پروردگار میں شہادت چاہتا ہوں، ملائکہ منتظر رہے۔ آپ کو پتا ہے نا حدیث قصہ والے مزاج ہے، وہاں سے اجازت مل گئی، یہاں سے نہیں ملی، جبرائیل کو جانے کی اجازت خدا نے دی، اب رسول خدا سے اجازت لے کر آئیں گے چادر میں، حسین نے اجازت نہیں دی، جب حسین شہید ہو گئے تو اجازت ملی، زمین پر آئے، اور پھر اس کے بعد ان کا پروردگار قد اذنتنا بانحدارنا الى الارض، تو نے ہمیں اجازت دی زمین پر آنے کی، جب ہم آئے فقط قبضتہ، تو اس سے پہلے تو نے حسین کو موت دے دی۔ ملائکہ کے دل میں بڑا، پروردگار ہم آئے تو حسین مر چکا تھا، اب ہم کیا کریں؟ خدا نے حکم دیا، اب یہ تمام عزادار بڑی توجہ سے سنیں، اب تم توجہ سے سننا اس بات کو، ان الزموا قبرہ حتی تروہ، حسین کی قبر کے ساتھ جڑ جاؤ یہاں تک کہ جب رجت ہوگی اور حسین قبر سے نکلیں گے تو جب قبر کو دیکھنا، وقت خرجا، اور حسین قبر سے نکلیں گے، پھر جو تمہیں حکم دیں وہ کرنا، کیا کرنا؟ فانصروہ، اس وقت حسین کی مدد تم ملائکہ کرنا جب امام زمانہ کے بعد رجت ہوگی نکلنا، وابکوا علیہ، اور حسین پر اس وقت تک گریا کرتے رہو۔ کیوں گریا کرتے رہو؟
وَعَلَى مَا فَاتَكُم مِّن نُصْرَتِهِ، حسین کی، میں اب اس سے زیادہ نہیں پڑھ سکتا روایت، خوب توجہ کریں عزیزوں، بیٹا اس کو رکھو چشمے، فَبْكُوا وَعَلَى مَا فَاتَ، گریا کرتے رہو حسین پر اس وقت تک جو تم حسین کی مدد نہیں کر پائے نا، تو اس کے بدلے میں قیامت تک کے لیے حسین پر گریا کرتے رہو، اس کی قبر کے ساتھ جڑ جاؤ۔ اب آپ کی سمجھ میں آیا؟ یہ جو 15 شعبان کو زیارت پہ جا رہا ہے، یہ جو عرفے پہ زیارت کو جا رہا ہے، یہ جو اپنے مولا کی قبر سے لپٹ جاتا ہے، زری سے اپنے آپ کو مس کر رہا ہے، گریا کر رہا ہے، اب آپ سمجھے؟ اب یہاں سے مجھے نتیجہ دینے دو عزیزوں، ذرا سا حوصلے کے ساتھ مجھے 2 جملے کہنے دیجئے۔ جب گواہی نچلے درجے پر آئی، شدت اختیار کر گئی یا نہیں کی؟ رسول خدا کے بعد علی تک گواہی آئی، علی نے گواہی شدت کے ساتھ دی اس عہد الہی کی۔ یہ گواہی علی سے علی کے بچوں میں آئی، علی کی اولاد سے آپ کے دل میں محبت آئی کہ نہیں آئی؟ قانون یہ تھا رسالت سے گواہی امامت تک آئے، مزید شدت ہو جائے، لیکن سوچو ذرا سیدہ کے بچوں کی رحم دلی، جب تم تک گواہی کا مرحلہ آیا، کہا کہ ہم سے محبت کرو، ہمارے دشمن سے نفرت کرو، ہم پر گریا کرو، حلق سے جو چیخ نکلے ہم رحم کریں گے، منہ پر تماچے لگاؤ گے ہم رحم کریں گے، ہمارے بچوں کی قبر پر جاؤ، یاد رکھو کہ ہمارے گھر کی بچیوں کے ساتھ کیا ظلم کیا گیا۔ کتنی سستی چھوٹ دی گئی آپ کو۔ علی مرتضیٰ نے گواہی کیسے دی؟ مجھے ایک سوال کا، علی مرتضیٰ نے گواہی کیسے دی؟ بچوں کو قتل کروا کے، بیٹیوں کی چادریں دے کر علی مرتضیٰ نے گواہی دی۔ تم نے، ہم نے کیا کیا؟ حکم ہم سے جڑے رہو، ہماری محبت کو رکھ، ہمارے بچوں کی عزاداری کرو، ہمارے محب سے محبت کو کر۔ میں کہوں گا یا علی، آپ کو اطلاع دی گئی کہ حرمت خدا پامال ہوگی، فاطمہ کی حرمت پامال ہوگی، تمہاری زوجہ فاطمہ کی حرمت پامال ہوگی، نہیں سن سکے، تیورا کر زمین پر گر گئے۔ یا علی حیدر کرار ہو، قاتل مرحب و انتر ہو، کربلا کے میدان میں آ کر دیکھیے، اکیلی بیٹی ہے، 18 بنی ہاشم ہے، کوئی تسلی دینے والا نہیں، تاریخ میں نہیں لکھا زینب زمین پر گری ہو، نہیں تسلی۔